يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم برماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے۔ لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ پیچھے جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ خطاب فرمایا تھا کہ تم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، جیسا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ اب اس کے برعکس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی ہے اس کو حلال نہ سمجھو، اور اس کو حلال سمجھ کر استعمال بھی نہ کرو۔ تو اس میں بنیادی طور پر ان آیات میں حالت احرام میں اور حدود حرم میں جو شکار ممنوع ہے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے کہ جو اصل حکم ہے وہ تو ان آیات کے آخر میں آیت نمبر 96 میں بیان فرمایا گیا کہ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، کہ جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ بظاہر قاعدہ کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ اصولی حکم
بیان فرما دیا جاتا اور اس کے بعد پھر جو آگے تفصیلات آ رہی ہیں وہ بیان فرمائی جاتی. لیکن قبل اس کے کہ وہ اصولی حکم بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی حالتیں بیان فرمائی ہیں جن میں انسان اس حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے اور انسان کی آزمائش کا یہ مرحلہ پیش آ سکتا ہے کہ جس میں وہ اس حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو. تو پہلے ان حالتوں کا ذکر کر دیا تاکہ تم پہلے سے متنبہ رہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر یا حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی آسانی کو دیکھتے ہوئے تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. کیونکہ اصل مقصود ان سارے احکام میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، شریعت کے تمام احکام میں آزمائش ہوتی ہے. بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس پر دل و جان سے عمل کر رہا ہے یا نہیں. لہذا پہلے آزمائش کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہوگے یا حدود حرم میں ہوگے تو بعض اوقات تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا. کس طرح آزمائے گا کہ کھلے بندوں تمہارے سامنے شکار آ جائے گا اور وہ تمہاری دسترس میں ہو، تم اسے ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، تم اپنے نیزوں کے ذریعے بھی اس کو زخمی کر کے شکار کر سکو گے. اور یہ اہل عرب کی ایک طبیعت تھی کہ شکار ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، بلکہ ان کی آمدنی کا اور ان کے روزگار کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا. شکار کے وہ شوقین بھی بہت تھے. اب جو آدمی شکار کا شوقین ہے اور شکار اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے اور سامنے آ کر ایک بہترین جانور جو شکار کرنے کے لائق ہے وہ اس طرح اس کے سامنے آ گیا کہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اور اگر ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا تو کم از کم اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس ایک نیزے کے وار سے بھی اس کو شکار کر سکتا ہے. تو اس کے شوق کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک شکاری آدمی جو شکار ہی کا شوقین ہے، اس کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک بہت بڑی ترغیب اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. لَيَبْلُوَنَّكُمْ کا صیغہ بڑی تاکید کا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ صرف واقعہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ پکی بات ہے کہ ضرور ہوگا، کہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کسی بھی شکار سے. بعض مفسرین نے یہاں بِشَيْءٍ کے لفظ سے یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ بعض اوقات بالکل چھوٹا سا جانور ہوگا اور جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا اس کا شکار بھی آسان ہوتا ہے. تو فرض کرو کہ ایک پرندہ ہی ہے اور وہ ہاتھ میں آ گیا، تو کوئی بھی شکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزمائے گا کہ تنالہ ایدیکم برماحکم، جس پر پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے بغیر اس سے خوف رکھتا ہے. اب یہ شروع میں بھی آزمائش کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں بھی آزمائش کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس حالت میں بھی جب کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نہیں ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی کوئی اگر زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کو دردناک عذاب ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آزمائش کا ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ آزمائشیں تمہیں پیش آئیں گی اور ان آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلنا یہ تمہارا کام ہے. اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ بچائے تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا.
پھر آگے جو اصل حکم ہے وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگرچہ حکم تو یہ دے دیا گیا ہے کہ شکار نہ کرو، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اس میں تمہیں پورا اترنا ہوگا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص پھسل جائے، اس آزمائش میں پورا نہ اترے اور اس سے غلطی ہو جائے اور وہ شکار کر بیٹھے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہم طریقہ بتا دیتے ہیں جس سے کہ اس کے اس عمل کا کفارہ ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے پھر اس کو سبق مل جائے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے خلاصہ سمجھ لیں تو پھر ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جانور شکار کیا تو یہ دیکھے کہ اس جانور سے ملتا جلتا کون سا جانور ایسا ہے جو چوپائے ہوتے ہیں، جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ مثلا ہرن ہے تو اس جیسا بکری ہے، اگر نیل گائے ہے تو اس کا جیسی گائے ہے، کوئی اور بڑا جانور ہے تو اس کے جیسا اونٹ ہے۔ تو جس قسم کے جانور کو اس نے شکار کیا تو اس کے مثل کسی جانور کی قربانی دینا ضروری ہوگا جو حدود حرم میں جا کر قربانی کی جائے۔ مثلا ہرن کا شکار کیا تو بکری اس کے قریب قریب ہے تو بکری قربان کرے، اور یا پھر ایسا کرے کہ اس کے برابر مساکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ بات کہ کون سا جانور کس جانور کے مشابہ ہے، اور یہ بکری کے مشابہ ہے یا گائے کے مشابہ ہے یا اونٹ کے مشابہ ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ دو عادل شخص، انصاف کرنے والے، جن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ تجربہ کار ہوں، ان سے فیصلہ کرائے کہ کون سا جانور اس جانور کے مشابہ ہے جو میں نے شکار کیا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بکری ہے تو اس بکری کے مطابق بکری کو قربان کر دے۔ اور اس میں تفصیل فقہاء کرام نے مختلف احادیث وغیرہ کی روشنی میں یہ بتائی ہے کہ جانور اگر ایسا ہے جو حلال نہیں تھا، جیسے شیر کو مار دیا، چیتے کو مار دیا، تو اس صورت میں قیمت جو ہے وہ ایک بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اختیار یہ ہے کہ بکری کو قربان کر دے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ بکری کی قیمت لگائے، اور قیمت لگائے بھی انہی دو آدمیوں کے ذریعے جو تجربہ کار ہوں۔ اگر دو نہ ہوں تو ایک سے بھی کام چل جائے گا۔ تو اگر وہ حرام جانور تھا تو قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ جانور حلال تھا تو جتنا بھی تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا۔ اور دونوں حالوں میں آگے اس کو 3 صورتوں میں اختیار ہے، چاہے تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اندر ذبح کر کے فقراء کو بانٹ دے، یا اس قیمت کے برابر غلہ صدقہ فطر کے شرائط کے مطابق ایک مسکین کو نصف صاع دے دیا جائے، جو ہمارے حساب سے 2.25 سیر گندم ہوتا ہے، وہ فقراء میں تقسیم کر دے، اور یا ہر مسکین کے حساب سے جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے، یعنی جو قیمت متعین ہوئی تھی اور اس قیمت کو فقراء میں تقسیم کرنا تھا، تو جو قیمت اس کو پہنچی تھی، جتنا غلہ پہنچا تھا، جتنے مساکین کو دیا گیا تھا، اگر 10 مساکین کو دیا گیا تھا
تو 10 روزے رکھ لے، 5 کو دیا گیا تھا 5 رکھ لے۔ اور روزے میں یہ قید نہیں ہے کہ حدود حرم ہی میں رکھے، بلکہ اس صورت میں وہ حدود حرم سے باہر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا من قتل منکم متعمدا فجازاء مثل ما قتل من النعم، جو شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاء، تو اس کا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے کہ چوپایوں میں سے اس جانور کے مثل جس کو اس نے قتل کیا ہے، اور اس مثلیت کا تعین کریں گے یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ 2 معتبر آدمی طے کریں کہ یہ جانور فلاں جانور کے مشابہ ہے، اس کو ہدین بالغ الکعبہ، اس کو ہدی بنایا جائے، یعنی قربانی کی جائے جو کعبے تک پہنچے، یعنی حدود حرم میں اس کو قربان کیا جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کفارہ ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ احادیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمت بنی ہے اس جانور کی، اس جانور کی قیمت کو مساکین کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ او عدل ذالک صیاما، یا جتنے مساکین کو صدقہ کرنا تھا ان کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ پھر دوبارہ وہی بات فرمائی جو پیچھے شراب کے بارے میں فرمائی تھی، عفا اللہ عما سلف، ان آیات کے نزول سے پہلے جو کچھ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس حد تک یہ سب تفصیلات سامنے نہیں آئی تھیں، تو اس واسطے لوگوں کو معذور قرار دے کر ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن ومن عاد، اگر کوئی پھر دوبارہ کرے، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، یعنی عذاب دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، تمام کائنات پر اس کا اقتدار ہے، ذو انتقام، اور وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ البتہ ساتھ ہی پھر آگے ایک استثناء کر دیا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ جو شکار کو کرنے کی ممانعت حالت احرام میں کی گئی ہے تو یہ خشکی کے شکار کی حد تک محدود ہے، لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، شکار بھی حلال کر دیا، وطعامہ، اس کا کھانا بھی حلال کر دیا۔ جیسے مچھلی ہے تو حالت احرام میں اگر مچھلی پکڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پکڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ متاعا لکم وللسیارہ، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو سکے، تم اس سے لطف اندوز ہو سکو حالت سفر میں۔ وللسیارہ، جو قافلے چلتے ہیں تو ان قافلوں کو کھانے پینے کی تنگی پیش نہ آئے، تو اس لیے خشکی کا شکار تو اگرچہ منع کر دیا گیا ہے لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، البتہ دوبارہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پانی کے جانور، مچھلی وغیرہ، وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور اس میں تفصیل ہے، فقہاء کرام نے اس کے اوپر لمبی بحثیں کی ہیں کہ سمندر کا کون سا شکار حلال ہے، کون سا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، وہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ سفر کے دوران اگر کوئی سمندر آ جائے، کوئی دریا آ جائے، کوئی نہر آ جائے جس میں مچھلیاں ہوں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے کہ تم مچھلیاں پکڑو۔ اور آخر میں وہی بات جو اللہ تعالیٰ ہر حکم کے آخر میں فرماتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔